السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے بادشاہ اور ایسے امیر المومنین کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ جن کی حکومت 3 بحر اعظم کے اوپر تھی۔ ان کی حکومت کے دوران 3 بحر اعظم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا، ایسا شخص نہیں ملتا تھا کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہو، یعنی ایسا نظام اور ایسا عدل اور انصاف کا نظام اپنی حکومت کے اندر بنایا تھا۔ میں آپ کے سامنے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی حکومت 3 بحر اعظم کے اوپر تھی۔ اسلامی تاریخ کے اندر پہلے ایسے خلیفہ گزرے ہیں کہ جن کی خلافت کے اندر کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، ایسا عدل اور انصاف کی حکومت کرتے تھے۔ لیکن ان کے گھر کا یہ حال تھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے پہننے کے بچوں کے لیے۔ ایک دن ان کی بیوی حضرت فاطمہ نے ان سے اظہار کیا، عید آنے والی ہے، بچوں کے لیے کوئی کپڑوں کا کوئی جوڑا جو ہے تیار کروا دیں، بچے جو ہے عید پہ نئے کپڑوں کی خواہش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیگم، میرے پاس کپڑے لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ان کی رعایا میں 3 بحر اعظم کے اندر ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں پایا جاتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں بچوں کے لیے کپڑے خرید سکوں، تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ جا کر وزیر خزانہ سے بات کریں، آپ 1 مہینے کی ایڈوانس جو ہے تنخواہ لے لیں، پیمنٹ لے لیں، تو پھر آپ ان کو چکا دینا، اگلے مہینے میں نہیں لینا، اور گھر کا جو خرچہ ہے روٹی کا، کھانے پینے کا، وہ میں گھر کے اندر جو ہے کچھ گھریلو کام کر کے کسی کے یہاں اپنے گھر کا جو ہے روٹی روزی کا جو ہے وہ خرچہ اٹھا لوں گی۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں یہ ٹھیک بات ہے، آپ گھر کا کام جو ہے گھر کا کام کر کے گھر کا خرچہ اٹھا لیں، میں ایڈوانس جو ہے تنخواہ لیتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے عید کے لیے جو ہے لاتا ہوں کپڑے، عید کے لیے کپڑے لے آئیں گے اپنے بچوں کے لیے۔ وزیر خزانہ مزاحم کو جب بلایا حضرت عمر بن عبد العزیز نے، تو ان سے کہا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ جو ایڈوانس میں چاہیے، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑے بنوانے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ وزیر خزانہ نے ایک پرچی آگے کر دی اور قلم پکڑا دی اور کہا، حضرت آپ اس پرچی کے اوپر لکھ دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، تو پھر میں آپ کو 1 مہینے کی ایڈوانس جو ہے تنخواہ دوں گا، پیمنٹ دے دوں گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز خاموشی سے بغیر کچھ کہے چپ کر کے وہاں سے اٹھ گئے، اور گھر آنے کے بعد اپنی بیگم سے کہا، میرے پاس اپنے بچوں کے لیے عید پر کپڑے لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب عید کا ٹائم آیا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے اندر آئے اور دیکھا ان کے بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے بچوں سے کہا، بچوں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے باپ کے پاس آپ کے باپ نے تمہارے لیے عید کے کپڑے تک نہیں بنا سکا۔ بچوں نے کہا، ابا جان، ہمیں آپ پر فخر ہے کہ آپ نے جو مسلمانوں کا مال نہیں لوٹا۔ کتنے بادشاہ آئے جنہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، تشدد سے اپنی جو ہے پراپرٹی بنائی، مال جمع کیا، مسلمانوں کا مال لوٹا۔ ہمیں تو فخر ہے، ہمارے ابا جان جو ہے مسلمانوں کا مال نہیں لوٹا۔ اور ان کی جو بیٹیاں تھی گھر کے اندر، انہوں نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا، بچیوں کیا بات ہے، منہ سے کپڑا ہٹاؤ، منہ سے دوپٹہ اٹھاؤ۔ تو ان کی جو خادمہ تھی وہ رونے لگی اور کہنے لگی، حضرت انہوں نے کچا پیاز توڑ کے کھایا ہے، جس کی وجہ سے ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے منہ کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے۔ یعنی اتنے 3 بحر اعظم پہ حکومت کرنے والے خلیفہ، اور ان کے پاس گھر کے اندر یہ حالات ہیں، اور ان کی حکومت کے اندر 3 بحر اعظم کے اندر ایک آدمی بھی ایسا نہیں مل رہا ہے جو زکوٰۃ لینے والا ہو۔ اتنی بڑی خلافت ہونے کے باوجود لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، عدل کا معاملہ کیا۔ کتنے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے، بچانے کے لیے، چمکانے کے لیے
لوگوں کے مالوں کو لوٹا، مسلمانوں کے مالوں کو لوٹا اور اپنی پراپرٹی بنائی، اپنے لیے مال جمع کیا، اپنے بچوں کے لیے مال جمع کیا۔ لیکن یہ حال تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اپنی حکومت کے اندر۔ اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں بھولے، حکومت کو پاؤں کے نیچے رکھا، اللہ کو ترجیح دی، فرما بردار بن کر زندگی گزاری، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں مرتے ہی ٹائم جو ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیا اور دنیا نے دیکھا۔